امیر اہل سنت میں نے اپنے ہاتھ سے چھاپا مہندی لگائی ہے اور یہ اس طرح اترتی ہے۔ میرا نام مریم خاور ہے، میں 7 سال کی ہوں۔ امیر اہل سنت میں نے سادہ مہندی لگائی ہے، جیسے امیر اہل سنت اپنی داڑھی مبارک پر لگاتے ہیں، اس کا رنگ ہلکے ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں ان میں سے کون سی مہندی لگانی چاہیے؟ کالی مہندی بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو اکھاڑ کر دکھا رہی تھی مہندیاں، تو جو ایسی مہندی ہے کہ جس کا جرم یا تہ جمتی ہے، کوٹیڈ مہندی، تو یہ مہندی اگر نابالغ بچیاں لگاتی ہیں تب تو ان کے وضو اور غسل کا مسئلہ تو نہیں ہے، تو ان کے لیے کوئی اس میں دشواری نہیں ہے، لیکن ان کو بھی چونکہ وضو کی عادت ڈلوانی ہے اور صحیح وضو ہو ایسی عادت ڈلوانی ہے، تو اس میں یہ رکاوٹ ہے۔ اور یوں رکاوٹ ہے کہ چونکہ یہ تہ اس کی جمی ہوئی ہے اور اتر رہی ہے باقاعدہ پپڑی اس کی، تو اس کے لیے پانی بہتا نہیں ہے تو وضو ہوتا نہیں ہے۔ اور بالغاں نے یہ لگائی ہے تب تو اور مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس کے نیچے سے پانی نہیں گزرے گا تو وضو نہیں ہوگا، جب غسل کا مسئلہ آئے گا تو غسل بھی فرض نہیں اترے گا، اس کا نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکے گی، انہیں وضو بھی نہیں ہوا تو نماز نہیں پڑھ سکے گی، غسل نہیں ہوا تو بہت بڑی آفت میں مبتلا ہوگی۔ آخری میں جو مدنی منی نے بتایا کہ یہ اگر یہ وہی مہندی ہے جو میں نے داڑھی پہ لگائی ہے، ارے جمتی نہیں ہے، اس کی کوئی سادہ مہندی جو نارمل پہلے یہی لگتی تھی، اب یہ طرح طرح کی نکلی ہیں، تو وہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وضو اس سے ہو جاتا ہے۔ جو لگا لی جس نے، اب توبہ تو اس نے کرنی ہے، لیکن اب یہ نماز کا وقت آ گیا تو کیا کرے گی؟ اب اگر کسی نے باوضو تھی، کوئی اسلامی بہن بالغہ تھی اور اس نے باوضو حالت میں لگا لی، وہی جس میں وہ اکھڑتی ہے پپڑی جس کی، تو اس میں حرج نہیں ہے، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن آخر یہ تو رہتی ہے بہت دن تک، وضو تو ٹوٹنا ہے، تو اب جب یعنی کہ وضو کرے گی نا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، یہاں تک کہ یہ سارا جو جہاں پپڑی اس کو اکھیڑ نہ دے۔ اگر اس طرح نمازیں پڑھی ہیں تو کہ وضو نہیں ہوا تھا اور نمازیں پڑھ رہی ہے پپڑی والی مہندی، تو توبہ کے ساتھ ساتھ یہ ساری نمازیں قضا بھی کرنی ہوں گی۔ یہ بہت افواہیں چل رہی ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے، یعنی کہ علماء میں اختلاف غالباً اس طرح کا تو نہیں ہے کہ یہ بھلے تم یعنی کہ یہ سارا لپڑ لو، موٹی موٹی یہ جو تیز پپڑیاں جمی ہوئی ہیں اور وضو ہو جائے گا، شاید ایسا تو اجازت نہیں دیتے ہوں گے۔ اصل میں یہاں پرابلم یہ ہے کہ جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کھیڑنا پڑے گی ساری، اصل میں پہلی دفعہ تو ہر مہندی کا جرم بنتا ہے، وہ دھل جاتی ہے، اس کا جرم نکل گیا، اس کا جسم ہٹ گیا، تہ ہٹ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو کیمیکل والی مہندیاں ہوتی ہیں اس میں بظاہر یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ رنگ ہی ہے، جیسا اس بچی نے سادہ رنگ دکھایا تھا ویسے ہی رہتا ہے۔ یہ اصل میں برتن دھوتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، بار بار ہاتھ دھوتے ہوئے وقفے سے نکلتی ہے، تو اب ایسا نہیں ہوتا کہ یہ وضو کرنے بیٹھی تو وہ اس وقت وہ صابن سے دھو کے ساری ہٹا لے گی، ایسا ہوگا نہیں، نکلے گی نہیں، یہ آہستہ آہستہ ہی ہٹتی ہے۔ لیکن ساری مہندی ایسی نہیں ہوتی، کیمیکل والی بعض بلکہ اکثر مہندیاں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ ویسے خیر مجھے اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ پیٹرول سے صاف ہو جاتی ہوں گی، جیسے وہ نیل پالش کا ریموور آتا ہے، نیل پالش خطرناک ہوتی، نہیں اتر سکتی، بہت دن تک لگی رہتی ہے، لیکن ریموور سے ہی اتر جاتی ہے۔ تو اس طرح کے کسی کیمیکل سے تجربہ نہیں ہے مجھے، ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اتر جائے، ورنہ تو کئی دن تک توبہ بھی کر لے اور یہ اترے ہی نہیں تو بیچاری وضو کیسے کرے گی؟ وضو جتنی کوشش کر سکتی ہے ہٹائے گی، جبکہ توبہ کر لی اور آئندہ نہ لگانے کا عہد کر لیا۔ جی نماز تو پڑھنا ہوگی اس کو وضو کر کے، نماز تو فرض ہے، یعنی وضو کرے گی، حتی الامکان جتنے ہٹا سکتی ہے ہٹا کے، اور پھر اس نے نماز ادا کرنی ہے، نماز چھوڑنی نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو اپنے توبہ کر لیا، اس کو احساس ہو گیا میری بھول ہے، اور اب ظاہر ہے چمڑا کاٹنے کا تو حکم نہیں دیا جائے گا چمڑا کاٹ دو، اب وہ جتنا اتار سکتی ہے اتار لے، وضو کر کے نماز پڑھتی رہے، کیونکہ یہ توبہ کر چکی ہے،
اور اس کا ذہن بن گیا ہے, عہد کر لیا ہے کہ آئندہ نہیں لگاؤں گی, اب لگا لیا کیا کروں, تو اب یہ چمڑی نہ اکھاڑے, جتنا اترتا ہے اتنا اتار لے. وہ کہ میں نے پیٹرول اور اس کا جو ریموور کا مشورہ دیا, اس پر بھی غور کر لیا جائے, شاید اس سے یہ اتر